اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 40 سے آج تفسیر ہے ہماری انشاءاللہ، 40 سے 46 تک کی تفسیر، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ آیاتی ثمنا قلیلا وإیای فاتقون۔ ٹھیک ہے، اب انشاءاللہ ہم یہ آیت پر بات کرتے ہیں تھوڑا، اس کا ترجمہ ہم پڑھتے ہیں۔ اے بنی اسرائیل، میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر انعام کی، اور میرے عہد کو پورا کرو۔ میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا اور تم مجھ ہی سے ڈرو۔ اچھا، پھر آگے ہے، اور اس کتاب پر ایمان لاؤ جو میں نے تمہاری کتابوں کی تصدیق میں نازل فرمائی ہے، اور اس کے ساتھ تم بھی پہلے کافر نہ بنو، اور میری آیتوں کو تھوڑی تھوڑی قیمت پر نہ فروخت کرو، اور صرف مجھ ہی سے ڈرو، اور حق کو باطل کے ساتھ خلط ملط نہ کرو، اور نہ حق کو چھپاؤ، تمہیں تو خود اس کا علم ہے، اور نمازوں کو قائم کرو اور زکوٰۃ دو، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ کیا لوگوں کو بھلائی کا حکم کرتے ہو اور خود اپنے آپ کو بھی بھول جاتے ہو، باوجود یہ کہ تم کتاب پڑھتے ہو؟ کیا اتنی بھی تم میں سمجھ نہیں ہے؟ اور صبر اور نماز کے ساتھ مدد کرو، یہ چیز شاق ہے مگر ڈر رکھنے والوں پر، جو جانتے ہیں کہ بے شک وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے اور یقیناً وہ اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ یہ تو ترجمہ تھا رننگ ٹرانسلیشن، ٹھیک ہے، ایک تو ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن ہوتا ہے، ایک رننگ ٹرانسلیشن ہوتا ہے، تو ہم نے رننگ ٹرانسلیشن پڑھا۔ اب کچھ الفاظ کے اس میں جو کچھ چیزوں کی وضاحت جو ہے وہ میں کر دیتی ہوں کہ بنی اسرائیل، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں جب حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیا ہمیں کہ اب جو ہے اللہ کی طرف سے ہدایت آتی رہے گی، انبیاء آئیں گے اور اللہ کا پیغام لائیں گے لوگوں تک، اور جو لوگ اس پیغام کو مان لیں گے اور اللہ پر ایمان لے آئیں گے، نیک اعمال کریں گے، تو پھر ان کو کیا ہے، ان کو کوئی خوف یا غم نہیں ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ کامیاب ہونے والے ہیں۔ اور ساتھ ہی وہ بھی بتا دیا کہ جو لوگ اللہ کی ہدایت کو نہیں مانیں گے پھر ان کا انجام بھی برا بتا دیا، ٹھیک ہے۔ لیکن اب جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک مثال دے رہے ہیں ہمیں، ہمارے سامنے اس قوم کا عمل رکھ رہے ہیں، اس قوم کے بارے میں ہمیں بتا رہے ہیں جس کے اوپر اللہ نے بہت انعام فرمائے اور کئی انبیاء ان کی ہدایت کے لیے بھیجے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کون سی قوم تھی؟ بنی اسرائیل کی۔ تو بنی اسرائیل کیوں کہا گیا؟ کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا اسرائیل، تو اسرائیل کا مطلب ہوتا ہے عبداللہ، یعنی کہ اللہ کا بندہ۔ تو حضرت اسرائیل کے حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں سے جو نسل چلی وہ ان کو پھر بنی اسرائیل یعنی کہ اسرائیل کے بیٹے کہا گیا، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ جو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آئے تو وہاں پر کثرت سے یہودی تھے، ٹھیک ہے، بہت سارے یہودی وہاں پر رہتے تھے، 3 قبائل، بڑے بڑے قبائل تھے وہاں پر یہودیوں کے۔ اور یہودیوں کا یہ تھا کہ چونکہ یہ اہل کتاب تھے، ان کے پاس انبیاء کی تعلیمات تھی، ان کے پاس اللہ کی کتابیں تھی، تو ان کی بڑی عزت تھی۔ دیکھیں جہاں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ علم، کوئی علم والا ہوتا ہے، سارے بے علم لوگ ہوتے ہیں تو اس علم والے شخص کو عزت دی جاتی ہے نا، تو اسی طرح بنی اسرائیل کو اہل علم سمجھا جاتا تھا اور ان کی بہت عزت تھی، ٹھیک ہے۔ اور یہ اپنے باپ کے نام پر یعنی حضرت یعقوب کی اولاد خود کو سمجھ کر بہت اس پر فخر کرتے تھے کہ یہ انبیاء کی اولاد میں سے ہیں، وہ اپنے آپ کو وہ سمجھتے تھے ہم اللہ کے چنے ہوئے بندے ہیں، اور وہ اپنے اس لقب پر ان کو بہت زیادہ جیسے غرور تھا، ٹھیک ہے۔ تو آج بھی آپ کو پتہ ہے کہ لوگ نسب پر ہمیشہ غرور کرتے ہوتے ہیں کہ ہم فلاں نسب سے فلاں نسب سے،
تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس نسب کے نام سے ہی بلا کر ان کو احساس دلایا کہ دیکھو تم جس نام پر فخر کرتے ہو کہ تم انبیاء کے بیٹے ہو، تو پھر تم اپنے اعمال بھی تو ان کی طرح کرو کہ حضرت یعقوب علیہ السلام تو اللہ کے بہت فرما بردار بندے تھے، نیک بندے تھے، اللہ کے نبی تھے، تو تم اپنے اعمال دیکھو، تم تو ان کے اعمال میں تو تم ان کی پیروی کرتے نہیں ہو، اور تم اپنے آپ کو نسب میں بڑا فخر کرتے ہو کہ وہ ان کی اولاد ہے۔ تو یہ اسی طرح ہے جیسے دیکھیں کسی عالم کے بیٹے سے انسان سمجھتا ہے کہ یہ بڑے عالم کا بیٹا ہے تو یہ بھی عالم بنے گا، یا وہ بھی اس کے پاس بھی علم ہوگا۔ اگر وہ جاہل بنتا ہے تو پھر لوگ اس کو دانا دیتے ہیں کہ تمہارے باپ کو دیکھو کہاں وہ ایک بڑا عالم اور تم کو دیکھو۔ تو یہاں پر ایک طرح سے ان کے ضمیر کو جگایا جا رہا ہے کہ اے بنی اسرائیل، اے اسرائیل کے بیٹو، تم میری نعمت کو یاد کرو، ٹھیک ہے۔ اب یہ نعمت کون سی تھی؟ آپ لوگوں کو سمجھ میں آ رہی کہ نعمت بنی اسرائیل پر کون سی نعمت کی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے؟ کسی کو یہ ذہن میں آ رہا ہے کہ کیا نعمت کی اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر؟ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت کون سی ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہم کس کو سمجھ سکتے ہیں؟ کوئی جواب ہے؟ دیکھیے اللہ کی جو سب سے بڑی نعمت ہے نا، وہ اللہ کی ہدایت، طرف سے دین کی سمجھ اور ہدایت ہوتی ہے، جو اللہ تعالیٰ کی نازل فرماتا ہے بندوں پر۔ قرآن اور دین جو ہے ہمارا، وہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ تو ان کے لیے کتنے انبیاء آئے تھے؟ بے شمار انبیاء آئے تھے بنی اسرائیل میں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ انعام تھا ان پر کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس کام کے لیے چنا کہ اللہ کے انبیاء ان میں آئے اور یہ دین کو سیکھے اور یہ دوسرے بندوں کو سکھائے، ٹھیک ہے۔ جن لوگوں کے پاس علم نہیں ان کو دین کا علم سکھائے، یعنی کہ ان کو اللہ نے ایک چنا ہوا ایک مقام دیا ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ یہ اللہ کی ان کے اوپر بڑی نعمت تھی۔ پھر دوسرا، ان کے اندر بڑے بڑے بادشاہ پیدا ہوئے، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، یہ اللہ کی ان پر نعمت تھی۔ اور پھر دیکھیے ان کو عزت کتنی حاصل تھی، اس نعمت کی وجہ سے جو ان کو عزت حاصل تھی یہ بھی اللہ کی نعمت تھی۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو احساس دلا رہے ہیں کہ تم جو ہو اس نعمت کو دیکھو، میری نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم کو کی ہے، اور پھر میرا وعدہ پورا کرو تو میں بھی اپنا وعدہ پورا کروں گا۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو کون سے وعدے کی بات کر رہے ہیں؟ تو دیکھیں یہاں پر ہم انشاءاللہ تفصیل میں پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے گزشتہ انعامات الہی یاد کرا کے کہا جا رہا ہے کہ تم میرا وہ وعدہ پورا کرو جو تم سے نبی آخر زمان کی نبوت اور ان پر ایمان لانے کی دعوت لیا گیا تھا، ٹھیک ہے۔ اور اگر تم اس عہد کو پورا کرو گے تو میں بھی اپنا عہد پورا کروں گا کہ تم سے وہ بوجھ اتار دیے جائیں گے جو تمہاری غلطیوں اور کوتاہیوں کی وجہ سے بطور سزا تم پر لاد دیے گئے ہیں، اور تمہیں دوبارہ عروج عطا کروں گا، اور مجھ سے ڈرو، میں تمہیں مسلسل ذلت اور ادبار میں مبتلا رکھ سکتا ہوں جس میں تم بھی مبتلا ہو اور تمہارے آبا و اجداد بھی مبتلا تھے۔ تو گویا اللہ تعالیٰ ان کو کون سا عہد یاد دلا رہے ہیں؟ جو ان کی کتابوں میں تھا کہ جب نبی آخری زماں آئیں گے، جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے تو یہ اس نبی پر ایمان لے آئیں گے اور آپ کی مدد کریں گے اس دین کو پھیلانے میں۔ تو اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کا ان سے کیا وعدہ تھا کہ جو تمہارے آبا و اجداد نے بار بار اللہ کی نافرمانیاں کی اور اللہ ان سے ناراض ہوا اور تمہارے اوپر جو مشکلات آئی، دیکھیے یہودیوں کا دین بہت مشکل تھا، ان کے لیے اسلام بہت آسان ہے ان کے مقابلے میں، اور ان کے لیے مشکلات کیوں آئی تھی کہ ان کی مسلسل نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر مشکل احکامات دے دیے تھے ان کو۔ جس طرح آپ نے گائے کا واقعہ پڑھیں گے انشاءاللہ کہ انہوں نے گائے کے لیے اتنے سوالات کیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اور سخت سے سخت کرتے گئے اللہ تعالیٰ اپنا حکم۔ تو یہی بات ان کے ساتھ تھی کہ یہ انہوں نے جتنی نافرمانیاں کی اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر اتنی سختی کر دی تھی، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اگر تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لو گے
تو جو تم پر جو مشکل دین ہو گیا ہے تمہارا وہ تمہارے لیے اب آسان ہو جائے گا، جس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آسان دین لے کر آئے ہیں، آسان شریعت لے کر آئے ہیں، تو تم اس بوجھ سے بچ جاؤ گے۔ اور پھر دوسرا تم کو کیا فائدہ ہوگا کہ دیکھیں اگر تم ایمان لاؤ گے، ٹھیک ہے، تو ایک تو یہ کہ تمہارے اوپر سے یہ سزائیں ہٹ جائیں گی، پھر آگے کیا ہے کہ تم ایمان لاؤ اس قرآن پر۔ تو آمنو بھی، تو بھی کیا ہے، بھی کی ضمیر قرآن کی طرف جا رہی ہے کہ تم ایمان لے آؤ اس قرآن پر یا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ یہ دونوں ترجموں میں ایک ہی بات آتی ہے کہ ان کو ایمان لانے کی دعوت دی جا رہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ یا قرآن پر ایمان لاؤ، تو یہ ایک ہی بات ہے، ٹھیک ہے۔ اور دونوں ہی قول صحیح ہے کیونکہ دونوں آپس میں لازم و ملزوم ہے۔ تو جس نے قرآن کے ساتھ کفر کیا اس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفر کیا، اور جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفر کیا اس نے قرآن کے ساتھ کفر کیا، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ اسلام کے دونوں جز ہیں، آپ قرآن کو بھی ماننا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی ماننا ہے۔ تو اگر تم اس کو مان لو گے اور پہلے کافر نہیں بنو گے، اب پہلے کافر سے کیا مراد ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ ایک تو تمہیں جو علم ہے وہ دوسرے اس سے محروم ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے تمہاری ذمہ داری سب سے زیادہ ہے کہ تم اگر ایمان لے آؤ گے تو دوسرے جو مدینہ میں یہود ہے یا کہ تم جو ہو پہلے یہودی ہو جس کو ایمان کی دعوت دی جا رہی، تو تم اگر مان لو گے تو پھر کیا ہوگا کہ تمہاری اولاد بھی مان لے گی، جو بعد میں آنے والے یہودی ہیں وہ بھی مان لیں گے۔ پھر یہ کہ اگر تم ان کو تنبیہ دی جا رہی ہے کہ تم یہودیوں میں تم اولین کافر مت بنو، ایسا کرو گے تو تمہاری جو یہودیوں کے باقی کے جو یہودی ہیں ان کے کفر کا وبال بھی تم پر آئے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس وجہ سے ان سے کہا جا رہا ہے کہ تم پہلے کافر نہ بنو، ٹھیک ہے۔ پھر ان سے کہا جا رہا ہے کہ تم تھوڑی قیمت پر جو ہے وہ میری آیت کو مت بیچو۔ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ نہیں کہ زیادہ معاوضہ مل جائے تو تم احکام الہی کا سودا کر لو، نہیں، بلکہ مطلب یہ ہے کہ احکام الہی کے مقابلے میں دنیاوی مفادات جو ہے اس کو اہمیت مت دو، کیوں کہ احکام الہی تو اتنی قیمتی ہے کہ ساری دنیا کا مال و متا بھی اس کے مقابلے میں بے قیمت ہے، اور اس کی کوئی بہت ہی قلیل قیمت ہے، ٹھیک ہے۔ تو آیت میں اصل مخاطب جو ہے اگرچہ بنی اسرائیل ہے، لیکن یہ حکم قیامت تک آنے والوں کے لیے ہے کہ جو بھی حق کو باطل پر ترجیح دے گا، ٹھیک ہے، باطل کو حق پر ترجیح دے گا تو پھر وہ کیا کر رہا ہے، حق کو چھپا رہا ہے اگر، تو پھر یہ ایسا کرنا کسی بھی دنیا کے فائدے کے لیے، انسان اگر حق کو چھپاتا ہے تو اس کے لیے یہ بہت سخت وعید ہے کہ دنیا کا فائدہ جو ہے وہ آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، اور یہ بہت ہی گھاٹے کا سودا کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر ان سے کہا جا رہا ہے کہ تم صبر کے ساتھ نماز پڑھو، ٹھیک ہے۔ اب صبر اور نماز جو ہے ہر اللہ والے کے دو ہتھیار ہیں، کہ نماز کے ذریعے سے ایک مومن کا رابطہ اور تعلق اللہ سے استوار ہوتا ہے، اس سے اللہ تعالیٰ کی تائید اور نصرت حاصل ہوتی ہے، اور صبر کے ذریعے سے کردار کی پختگی اور دین میں استقامت حاصل ہوتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی اہم معاملہ پیش آتا تو آپ فوراً نماز کا اہتمام کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ اور واقعی بات یہ ہے کہ صبر کے بغیر کوئی بھی عبادت جو ہے نا، ہر عبادت کے لیے صبر چاہیے ہوتا ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج، ہر عبادت کے لیے صبر چاہیے ہوتا ہے، اور اللہ کی نافرمانی سے بچنے کے لیے بھی صبر چاہیے ہوتا ہے۔ تو صبر اور نماز کی جو دونوں ساتھ ساتھ جاتی ہیں، اس پہ ان کو کہا جا رہا ہے۔ پھر نماز کی پابندی جو ہے عام لوگوں کے لیے بہت مشکل ہوتی ہے، لیکن اگر خشوع و خضوع کرنے والوں کے لیے یہ آسان اور بلکہ اطمینان اور راحت کا باعث ہے۔ دیکھیے جس کے دل میں اللہ کی محبت ہوگی نا، اس کو نماز کبھی بھی مشکل نہیں لگے گی، وہ ہمیشہ خوشی کے ساتھ نماز پڑھے گا کہ میں اللہ سے ملاقات کا ذریعہ ہے یہ، ٹھیک ہے۔ اور یہ کون لوگ ہیں؟ وہ جو قیامت میں پورا یقین رکھتے ہیں
اور انسان جو ہے قیامت پر یقین اعمال خیر کا آسان کر دیتا ہے، اور آخرت سے بے فکری انسان کو بے عمل اور بلکہ بد عمل بنا دیتی ہے۔ کیوں؟ انسان کو یہ یقین ہے اگر کہ وہ اللہ سے ملنے والا ہے، موت کے بعد زندگی ہے، اس کو اپنے اعمال کا جواب دینا ہے، تو وہ انسان اس کے لیے نیک کام کرنے آسان ہو جاتے ہیں اور نماز پڑھنا آسان ہو جاتا ہے۔ لیکن جو انسان آخرت سے بے فکر ہے، اسے کوئی احساس ہی نہیں ہے کہ اسے کل اللہ تعالیٰ کو سامنے کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کے کو جواب دینا ہے، تو پھر وہ ظاہری بات ہے کہ دنیا کی رنگینیوں میں کھویا رہتا ہے۔ تو یہاں پر ان کو یہ سمجھایا جا رہا ہے۔ اب یہ کہ یہ جو باتیں ہیں ایک طرح سے ان کو دعوت اسلام دی گئی، ٹھیک ہے۔ یہاں پر ابھی بنی اسرائیل کو ان آیات میں دعوت اسلام دی گئی ہے، اور اب آئندہ کافی آیات تک بنی اسرائیل کے مختلف واقعات آئیں گے، اور ہمارے لیے اس سے کیا فائدہ ہے کہ ہم اس سے سیکھیں کہ ہم چونکہ بنی اسرائیل کے بعد اب اللہ نے امت مسلمہ کو چنا ہے، تو ہم وہ مسٹیکس نہ کریں جو بنی اسرائیل نے کی تھی۔ یہ چلی آیات ہمارے لیے سبق اور نصیحت ہے۔ تو انشاءاللہ یہ مختصر سی ہماری تفسیر تھی، اس کو میں دوبارہ صرف ترجمے کے لحاظ سے ریفرنس کر دیتی ہوں تاکہ آپ کے مائنڈ میں فریش ہو۔ یہاں پر آج کی آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے فرمایا، اے بنی اسرائیل، میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر انعام کی، اور میرے عہد کو پورا کرو، اور تمہارے عہد کو میں پورا کروں گا، اور مجھ ہی سے تم ڈرو، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ اب اس کی تفسیر آپ کے ذہن میں ہوگی۔ اور اس کتاب پر ایمان لاؤ جو میں نے تمہاری کتابوں کی ترتیب میں نازل فرمائی ہے، اور اس کے ساتھ تم ہی پہلے کافر نہ بنو، اور میری آیتوں کو تھوڑی تھوڑی قیمت پر نہ فروخت کرو، اور صرف مجھ ہی سے ڈرو، اور حق کو باطل کے ساتھ غلط ملت نہ کرو، اور نہ حق کو چھپاؤ، تمہیں تو خود اس کا علم ہے، اور نماز کو قائم کرو، اور زکوٰۃ دو، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ کیا لوگوں کو بھلائی کے حکم دیتے ہو اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، باوجود یہ کہ تم کتاب پڑھتے ہو؟ کیا اتنی بھی تم میں سمجھ نہیں؟ اور صبر اور نماز کے ساتھ مدد طلب کرو، ایک ہی شاخ ہے مگر ڈر رکھنے والوں پر نہیں، جو جانتے ہیں کہ بے شک وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے، اور یقیناً وہ اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ الحمدللہ مجھے مختصر سی تفسیر کی، آئی ہوپ آپ لوگوں نے سنا ہوگا، اور جتنا بھی یہ جو ہے نا اللہ کی نعمت ہے کہ ہم قرآن کے اسٹوڈنٹس ہیں، قرآن کو سیکھنا چاہ رہے ہیں، ہمیشہ ہمیں چاہیے کہ ہم کھلے دل سے اور خوشی کے ساتھ میں جو بھی کچھ ہمیں مل جائے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے سینوں کو کھول دے اور ہمیں قرآن سے محبت عطا کرے، کہ ہمیں بوجھ نہ محسوس ہو کہ ہمارا اتنا وقت چلا گیا، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ آئی ہوپ آپ لوگ موجود ہیں، آمین۔ تو